مالی غنیمت وہ ضرورت مندوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا اطلس دیباج کا، نرم ریشم، انتہائی آرام دہ کھجور کی خوش پتوں کا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جی نمبر، سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق تاجر اور مالدار آدمی تھے۔ آپ رہتے تھے ایک محل نما میں، عالی شان جگہ، ایک چھوٹے سے کچے مکان، بڑے باس کچے مکان میں۔ اچھا، دال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہونے کے باوجود زندگی گزارتے تھے کئی ماہ با نمبر آپشن، دنیا کے کئی ملک کے حکمران ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ہاں، سادگی اور قناعت کی مدد سے معاشرہ میں قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اعتدال، اعلیٰ پرتکلف معیار زندگی، نمود و نمائش، بے جا فخر و تکبر کی فضا، اعتدال، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ بتائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا، اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ تو ٹھیک ہے، اس وقت اس کی عمر کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ ہلو، شور نہیں، شور کہاں سے آ رہا ہے؟ شور نہیں جائے، جدھر سے شور آتے وہ میوٹ کرو۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جب اسلام قبول کیا اس وقت اس کی عمر کتنی تھی؟ 33 سال، کتنی؟ 33 سال۔ اور بعثت کے وقت اس کی عمر کتنی تھی جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے؟ 27 سال، کتنی؟ 27 سال۔ اس چیز کو بھی آپ اپنے پاس وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، انداز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازی گفتگو۔ اچھا جی، زبان و بیان اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے۔ انسان اپنی اس خصوصیت کی وجہ سے تمام مخلوقات پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عطیے کی قدر کرنا اور اس کا درست استعمال کرنا ہر انسان پر واجب ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کا ہر پہلو ہمارے سامنے رہنما چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے استعمال اور اس کی اہمیت کے بارے میں بہترین تعلیم دی اور خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ زید میں اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے انداز گفتگو چند خصوصیات بیان وہ کی جا رہی۔ انداز گفتگو اسوہ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک لفظ اور ہر فقرہ الگ ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو تکلف و بناوٹ سے پاک ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شیریں کلام تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ علیہ السلام کی گفتگو کا ہر لفظ الگ الگ ہوتا تھا، جو بھی اس سے سنتا تھا سمجھ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مقصد اور فضول بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہمیشہ بامقصد ہوتی تھی، صرف بقدر ضرورت ہی بات کرتے تھے، بات کو بلا ضرورت لمبا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انداز میں گفتگو کرتے تھے جو واضح صاف ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیس و مباحثہ اور جھگڑنے سے دور رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کی وصف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے باز آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مخاطب کی ذہنی سطح کا پورا خیال وہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ دور دراز کے دیہات سے ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنی مخصوص دیہاتی لہجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو زبان کا خیال رکھتے ہوئے اس کی لہجے میں اس کا جواب دیا۔ اگر آپ علیہ السلام اس کے ساتھ مختلف لہجے میں بات کرتے تو یقین پریشان ہو جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سمجھ نہ پاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت کے لیے گفتگو کے دوران مثالوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ مثلاً ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا، ایک شخص اپنے ماں باپ کو کس طرح گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے
اور جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اس طرح ایک شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے اور جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو وہ گالی دی۔ آپ علیہ السلام کے انداز گفتگو کی ایک اہم خصوصیت کم گوئی ہے، یعنی کم کلام کرنا۔ آپ علیہ السلام کثرت کلام کو ناپسند فرماتے تھے، کیونکہ جو شخص ہر وقت بولتا رہتا ہے نا وہ زیادہ غلطی کرتا ہے، اور اس کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جو زیادہ باتیں کرتے ہو کبھی کبھی بہت اچھا بھی بات کرے نا فائدہ مند، لیکن وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن جو بہت کم بات کرتے ہیں نا وہ ایک بات جب کرتا ہے نا تو ساروں کی توجہ اس طرح وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من صمتا نجا، جو خاموش ہوا وہ کامیاب ہوا۔ حق گوئی اور سچائی آپ علیہ السلام کا خاص وصف تھا۔ آپ علیہ السلام کو جھوٹ سے سخت نفرت تھی۔ آپ علیہ السلام نے چیخ کو بولنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے انداز گفتگو ہمیشہ باوقار شائستہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں چیخ کر بات کرنے سے وہ منع کیا گیا۔ اچھا جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح سچائی اور امانت داری، سچائی کا لقب کب ملا تھا؟ امین کا لقب، صادق کا لقب، صادق کا لقب 22 اور امین کا 35 ہے۔ درست جواب پر نشان لگا۔ گفتگو کی معنی کے ہیں کام کرنے کا طریقہ، رہن سہن، بات چیت، میل جول۔ بات چیت آپشن نمبر با ٹھیک ہے۔ با نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات سمجھانے کے لیے بات کو بار دہراتے تھے، 3 5 2 4، 3 بار آپشن نمبر 3 با۔ جیم، حدیث کے مطابق اس شخص کی ضمانت ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے باز آ جائے۔ صحت، کثرت رزق، کثرت مال، جنت آپشن نمبر با وہ ٹھیک ہے۔ یہ اس کو اس طرح نہ دیکھے، یہ ذہن میں بھی ڈال دیا کرے یہ چیزوں کو۔ اس طرح سوال آئے گا نا، یہاں تو آپ نے ابھی پڑھا تو آپ کو جنت سمجھ آ گیا، لیکن کثرت رزق بھی ذہن میں آ جاتا ہے، کثرت مال بھی آتا ہے، صحت بھی، جنت بھی۔ اب وہاں حدیث کے مطابق اس شخص کو ضمانت ہے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا وہ چھوڑ دے۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ نوٹ کیا کرے۔ دال، حدیث کے مطابق نماز اللہ کی پاکی اور برتری، بڑائی اور پڑھنے کا نام ہے۔ اچھا ہاں، قرآن مجید کے مطابق سب سے بری آواز کی ہے خچر، گھوڑے، اونٹ، گدے کی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔